अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के दस्तखत के बाद मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट बाकायदा कानून बन चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जमहूरियत के एक सतून को अपने मातहत लाने के बाद हुकूमत जमहूरियत के चौथे सतून यानी मीडिया के पीछे पड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन में हुआ करते थे तो इसी कानून को काला कानून करार देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा करते थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर कदगन लगाने के बाद अब हुकूमत सोशल मीडिया का गला घोटने पर आ गई है। आज से 3 साल पहले वो सवाल उठाते थे कि क्या ऐसे इकदामात करके सच को छुपाया जा सकता है। आज हम यही सवाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से करते हैं कि क्या ऐसा काला कानून पास करके सच को छुपाया जा सकता है। आज पाकिस्तान में सोशल मीडिया का ताक़ुब किया जा रहा है, जिन्हें हम डिजिटल दहशतगर्द करार दे रहे हैं, उन्हें तरक्की याफ्ता ममालिक अपने यहाँ वेलकम कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने पहली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान न्यू मीडिया की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हुए कहा कि हम आज़ाद सहाफ़ियों, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को ब्रीफिंग रूम में आने की बाकायदा इजाज़त देने जा रहे हैं। उधर तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकराती अमल को ख़त्म करने के बाद अपने हार्ड लाइनर्स को फ्रंट लाइन पर लाते हुए पार्टी रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है। PTI खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब सदर जनाब जुनैद अकबर साहब का कहना है कि तंजीम रीस्ट्रक्चर होम्योपैथिक क़यादत साइड पे हो जाएगी और हार्ड लाइनर्स सामने आएंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल में जहां नौजवान मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हैं, ऐसे में आज एक अच्छी खबर सामने आई कि अरबपति अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच ने मुल्क में सरमायाकारी करने की हामी भरी है। 2 रोज से पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सरमायाकार ने सरमायाकारी करने के अलावा भी काफ़ी गुफ्तगू की। कि आप कोऑर्डिनेटर भी हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और मेहरबानो कुरैशी साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं वाया स्काइप। मेहरबानो साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे और शहबाज शरीफ साहब की 2022-21 फरवरी उसकी ट्वीट थी उस दिन की। शहबाज शरीफ साहब लिखते हैं कि सो कॉल्ड डिफेमेशन अमेंडमेंट टू पीका प्रोमलगेटेड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस शोज द रियल फैशिस्ट फेस ऑफ द रूलिंग क्लीक. After imposing curbs on mainstream media, they're out to muzzle social media. But can they go against the currents of time? Can truth be hidden? राना साहब, सवाल मेरा आपसे यही है आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो ये पीका के अंदर अमेंडमेंट्स हैं, ये सच को ना छुपाने की कोशिश है, ना आज़ादी इजहार राय को दफन करने की या उसको घोंटने की कोशिश है, ना ये प्रेस फ्रीडम के ख़िलाफ़ है। लेकिन फिर सारे सहाफ़ी सड़कों पे क्या करें? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हुकूमत की नीयत क्लियर है। हुकूमत जो है, जो फॉल्स प्रोपेगेंडा, जो झूठे बयानिए बनते हैं, जो सोशल मीडिया के जो नेगेटिव्स हैं, उसको केटर करने के लिए ये कानून साजी हुई है। हम बिल्कुल अब हमने अपना काम करना था, हमने ये पास कर दिया, लेकिन ये कोई हरफ आखिर नहीं है। हम समझते हैं कि हम जो जितनी भी मीडिया की एसोसिएशंस हैं, जर्नलिस्ट हैं, हम उनको एंगेज करेंगे। तो ये तो पहले करना चाहिए था ना? नहीं देखें, एमल वली साहब भी कल फ्लोर ऑफ द हाउस वो कह रहे थे कि इससे बूटों की खुशबू आ रही है, इससे वर्दी की बू आ रही है इस कानून से। देखें, बात ये है कि कानून तो पार्लियामेंट ने पास किया ना, तो पार्लियामेंट इसकी जिम्मेदारी लेती है। सेनेट ने पास किया, किसी के अगर ये किसी का मौक़िफ़ है कि किसी के कहने पे किया है, तो एट द एंड ऑफ द डे द फेस इज द पार्लियामेंट जिसने ये पास किया है। तो उसके ब्रांड तो आप लोग को ही फेस नहीं, तो मैं कह रहा हूँ ना, हम तो कह रहे हैं कि ओनरशिप आप हमें हमारी ओनरशिप हमारी है। और मैंने जिस तरह आपको कहा कि हम ये इंशाअल्लाह ताला, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई मूवमेंट नहीं बनने जा रही। हम इनके साथ तो आगाज हो चुका है। मैं कह रहा हूँ कि ये कोई आगे बढ़ने नहीं जा रही। हम इनके साथ बैठेंगे, इनके कंसर्न्स को हम केटर करेंगे। इसी तरह राना साहब पास होते हैं, पार्लियामेंट से पास होते हैं ना, लेकिन हेस्ट में बिना मशावरत। देखिए, हेस्ट तो नहीं, अब कितने अरसे से आपका सोशल मीडिया का तो सेनेट से पास हो गया नहीं, देखिए, सोशल मीडिया का आर्किटेक्चर पिछले कोई आज तो नहीं चेंज हुआ ना, कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। और हम आज तक सोशल मीडिया के हवाले से उस तरह के कवानीन नहीं ला सके कि जहाँ इसको जो इसके नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको हम केटर कर सकें। राना साहब, आपने देखा होगा गुज़िश्ता रोज व्हाइट हाउस की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पॉडकास्टर्स, यूट्यूबर्स, उन सबको मदऊ किया गया था। तो हम भी मदऊ करेंगे। देखें, ये आप तो उनको इतना एग्जॉस्ट कर रहे हैं इस वक्त अपने तमाम मुल्क से। जो सिर्फ उनको फिक्र होनी चाहिए जो झूठ बोलते हैं, उनको फिक्र होनी चाहिए जो मुल्क के मफादात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, क्योंकि अब उनको नहीं फिक्र करनी चाहिए। यही है कि सियासी तनकीद और सहाफती तनकीद जो है वो तनकीद पे कोई कदगन नहीं है। आप इतनी तनकीद ये इतना बड़ा कदम है जो कि तनकीद आप दिल भर के करें। और देखें, अभी आप जा रही हैं, मैं मेहर की बात सुन लेते हैं। मेहर के पास आप जा रही हैं, ये इनको याद करा दें कि ये प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम का इनको ताज मिला हुआ है। दे आर द कह लें कि
winners of this title. Right, winners of this title, predators of press freedom. मेहरबानो साहिबा, आपकी हुकूमत थी जब ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत इस स्पीकर को इस तरमीम जो है करके लेकर आया जा रहा था, और उस वक्त राणा साहब की जमात थी, पीपल्स पार्टी थी, जो कि पिटिशनर्स थे. लेकिन उम्मीद है कि आपकी मेहरबानो साहब आपकी जमात ने कुछ सीख चुकी है अब वो, और जब हुकूमत में होती है तो फिर इसी किस्म की मजबूरियां होती है जिस तरह आज राणा साहब लोग मजबूर हैं. अलीना, बिल्कुल मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से बल्कि ये भी कहना चाहूंगी कि अगर माजी में हमसे गलती हुई तो हम माफ़ी मांगते हैं उस गलती की. मेरे ख्याल में हमने बहुत सीखा है, और जो राणा साहब की आवाज़ में एक शायद एनवी थी या जलन थी कि वो ताज हमारे सर था, तो आज सर आपने वो ताज हीरो से जड़ के अपने सर पे नहीं, हमें नहीं मिला वो टाइटल, नहीं मिला हमें वो टाइटल, आप ही का है वो, आपको इंटरनेशनल लोगों ने देना होता है वो. राणा साहब आप लोग बड़े जल्दी में इस वक्त वो टाइटल लेने के. जी मेहरबानो साहब, अगर मिला तो ये कह सकती हैं, अभी नहीं. राणा साहब, you know you don't like being interrupted, so I'd appreciate if you don't interrupt me either. Let's make it a deal and I won't speak and neither should you when I'm speaking. I haven't. चल जी जी मेहरबानो साहिबा. तो आप आज ना सिर्फ प्रेडेटर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच हैं, प्रेस नहीं, आप तो प्रेडेटर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच हैं. आप सारे बुनियादी हकूक जो इस मुल्क में इस वक्त हैं, आप उसके भी प्रेडेटर्स हैं. आप तो जमहूरियत के भी प्रेडेटर्स हैं. आपने तो जमहूरियत का गला घोंटा है, आपने अदलिया को महकूम किया है, आपने वोट चोरी किया है, आपने अवाम का गला घोंटा है, आपने जो है वेपनाइज किया है, कानून को क्रिमिनलाइज किया है आपने, फ्रीडम ऑफ स्पीच को. सर, आपको सिर्फ ताज नहीं, आपको तो पूरी जो एम्पायर है इसकी वो आपके सर जाती. तो आपको तो बड़ा फख्र महसूस करना चाहिए कि आपको इतना बड़ा एजाज मिला है. एंड द फैक्ट कि आप इसके रिसीविंग एंड पे रह चुके हैं, उसके बावजूद आप आज ना सिर्फ ऐसे घिनौने कवानीन को पार्लियामेंट के जरिए रैमरॉड कर रहे हैं, आप उसमें फख्र महसूस करते हैं, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, और आपने जिस तरह पार्लिमानी निज़ाम को गैर फाल किया है उसकी भी कोई नज़ीर नहीं मिलती माजी में. जिस तरह आपकी जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं उसमें ना बहस होती है, ना लोगों को मालूम होता है. अब 26वीं आईनी तरमीम का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहां पे तो आपको भी शायद मालूम ही नहीं था कि आप किस बिल के लिए वोट कर रहे थे. आपके अपने जो मिनिस्टर हैं लॉ के, उन्हीं को नहीं पता था कि मुसव्वदे में है क्या. आपको तो दिया जाता है, आप रखते हैं और आप पास करा लेते हैं. भेड़ बकरियों की तरह आप पार्लियामेंटेरियंस को ले आए, उनको मालूम ही नहीं था कि वो वोटिंग किस पे कर रहे हैं. आप इस पार्लियामान की बात करते हैं, आप इस पार्लियामान की साख को तो आपने डिफेंड ही नहीं किया. आपके बैठे हुए बट मेहरबानो साहिबा, वो राणा साहब भी अभी जिस तरह से कहते हैं कि वो फुली ओन करते हैं इस पूरी मूव को, ये इस कानून लाने के हवाले से. बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक दिन वो इन कवानीन के रिसीविंग एंड पर होंगे. और मैं उनसे ये जरा प्लीज माजरत के साथ ये पूछना चाहती हूँ कि इस बात का तयन कौन करेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है. आपने जो ट्राइब्यूनल्स बनाए हैं इसी नई तरमीम के तहत, उसके अंदर हुकूमत के ही मुंतखब करदा या चुंतखब करदा लोग बैठेंगे जो इस बात का फैसला करेंगे कि क्या सच है क्या झूठ है. तो बेसिकली जो भी बात इनको पसंद नहीं आएगी, जो इनकी क्रिटिसिज्म होगी, वो झूठ होएगी. आपको याद होगा एक या 2 दिन पहले बेनजीर शाह हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक थ्रेड किया था फैक्ट चेक का, और उसके अंदर ने कहा कि क्या फिर ये जो वजीर हैं जिन्होंने गलत बयान दिए, क्या इनको भी ट्राई किया जाएगा इस तरमीम के जरिए, या उनको इम्यूनिटी हासिल है और ये सिर्फ लोगों दबाने के लिए. राइट राणा साहब, पंजाब के तमाम रास्ते जुनेद अकबर साहब जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा केपी के अब उनके पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, वो कहते हैं पंजाब के तमाम रास्ते बंद किए जाएंगे, इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च भी किया जा सकता है. सहाफ़ी बरादरी ऑलरेडी ये कॉल दे चुकी है, और PFUJ के सदर अफजल भट्ट साहब ने गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में कहा कि अगर ये काला कानून वापस ना लिया गया तो फिर एक लॉन्ग मार्च और सबको इस्लामाबाद की जाने आने का कहा जाएगा. आपको नजर आ रहा है कि इस हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन सकता है कि अगर सियासी जमातें भी और कलेक्टिवली सहाफ़ी बरादरी भी, सहाफ़ती तंजीमें भी इस वक्त हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद की जाने पड़े? देखें, मैं ये जो है अफजल भट्ट साहब और PFUJ जी, इसके बारे में तो मैंने आपको कहा कि हम इनसे इंगेज करेंगे
اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ احتجاج کریں، ان کا رائٹ ہے، اور احتجاج کرنا جمہوریت کے اندر یہی حسن لیکن ہوتا ہے. آپ سیاسی جماعتوں کو تو بالخصوص پی ٹی آئی کو تو میں اس کے اوپر آتا ہوں. دیکھیں یہ ان کا تو وی ول انگیج ود دیم، اور یہ اگر ان کو لگتا ہے کہ قانون ٹھیک نہیں ہے یا بہتر ہو سکتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات چیت ہم کریں گے. میں نے جس طرح آپ کو پہلے کہا، جو آپ نے بات کی کہ صوبے کے رستے بند کر دیں گے، تو یہ تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ ریمیٹنسز بند کر دیں، پاکستان پیسہ نہ بھیجیں، آئی ایم ایف کو خط لکھ دیں، جلاؤ گھراؤ کر دیں گے، سر پھاڑ دیں گے، لاشیں بچھا دیں گے، یہ لہو کی ہولی ہے، ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں. یہ تو پی ٹی آئی کی جو کہہ لیں کہ یہ ٹریڈ مارک ہے، وائلنس، توڑ پھوڑ، فسادات. یہ اسی سے تو جانے پہچانے یہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو آتا کیا ہے کہ ملک کے مفادات کے خلاف کام کرنا ہی ان کا کام ہے. تو ہمیں ان کی اپنی جو ان سے ہمیں امیدیں ہیں یہ بالکل اس پہ پورا ہوتا ہے. 26 نومبر کو جس طرح سے ان سے ٹیکل کیا گیا تھا اسی اسٹریٹجی کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ 26 نومبر میں جس طرح ان سے ٹیکل کیا گیا تھا، 24 نومبر کو عدالت نے ان کو اجازت نہیں دی تھی. انہوں نے قانون توڑا اور انہوں نے انتظامیہ سے بھی سوال کیا تو سنیں 150 پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا، 40 گاڑیاں جلائیں، ٹیئر گیس شیلنگ کا استعمال کیا، شہید ہوئے رینجر والے، پولیس والے. پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے وائلنٹ پروٹیسٹ انہوں نے کیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ اور آپ کو اس کی کوئی نظیر نہیں ملے گی. ہم سنتے تھے ایم کیو ایم کے بارے میں، لیکن انہوں نے اس کو بھی حدیں کراس کر لی. تو یہ اگر انتشار پھیلائیں گے تو بالکل ان کو اجازت نہیں ملے گی انتشار پھیلانے کی. اور اگر یہ پرامن کہتے ہیں کہ پرامن کریں گے احتجاج، تو اس کے اوپر انتظامیہ جو لوکل انتظامیہ ہے یہ پھر وہ دیکھے گی کہ یہ کیا گارنٹیز دے سکتے ہیں. 31 جنوری تک کا مہربانو صاحبہ کی جماعت کو وقت دیا گیا ہے کہ مذاکرات کے لیے پھر بھی ان کو ریزیوم کرنے کے لیے واپس آ جائیں، اس حوالے سے کوئی امید ہے؟ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ہم نے تو پیڈز بھی پہنے ہوئے ہیں، ہم نے تو بیٹ بھی پکڑا ہوا تھا 28 کو، ہم تو کریز کے آگے بھی آ کے کھڑے ہوئے، پیشکش بھی کرنے کے لیے ہم تیار تھے. تو یہ تو بھاگ گئے. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ مذاکرات میں کبھی سیریس ہی نہیں تھے. ان کا ایک ہی ایجنڈا تھا، فری عمران خان. اور وہ جب ان کو سزا ہو گئی القادر کے اندر، جب یہ ان کی چوری پکڑی گئی، جب یہ کرپٹ ڈکلیئر ہو گئے، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ہم اپنے انتشاری ایجنڈے پہ واپس چلے جاتے ہیں. ہم یہاں ملک میں فسادات بنائیں گے تو شاید ٹرمپ ہمیں بچا لے. یہ ان کی اب پوری گیم تھیری ان کی یہ ہے جس کے تحت یہ چل رہے ہیں. لیکن آج وہ بھی بسٹ ہوگی میتھ، کیونکہ ٹرمپ کی ہی بزنس ڈیلیگیشن آ گئی اور انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے اور وہ آگے بلینز آف ڈالرز کا پلان وہ لے کر آئے ہیں. مہربانو صاحبہ، جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کا وائلنس اور فسادات ایک ٹریڈ مارک بن چکا ہے، سو انتشاری مذاکرات سے کوئی کچھ نہیں نکلا اور اس فورم سے کچھ حاصل نہیں ہو سکا، چونکہ وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں 31 جنوری تک کا، آپ لوگ کو پھر بھی وقت دیا گیا ہے، بٹ آپ لوگ ریزورٹ جو ہے وہ اسی یہ کہتے ہیں کہ انتشاری ایک حکمت عملی کی طرف ہی جائیں گے جہاں پر سڑکوں کا رخ کیا جائے گا، اور وہ بھی آپ دیکھ چکی ہیں کہ 24-26 نومبر کو جو حالات تھے. سو کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے؟ اور جس طرح جنید اکبر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور گزشتہ روز ایک ٹی وی پروگرام میں بھی انہوں نے کہا کہ اب جو ہومیوپیتھک قیادت ہے، جو درمیانے والے جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو سائٹ پر ہونا پڑے گا، اور جو ٹرو ہاکش ایلیمنٹس ہے پارٹی کے ان کو سامنے آنا ہوگا. علینا، ویسے ماضی میں تو نظیر صرف اس بات کی ملتی ہے کہ جب نون لیگ حکومت میں ہوتی ہے تو وہ پرامن شہریوں پہ گولیاں ضرور چلاتی ہے، چاہے یہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہو یا پھر 26 نومبر کا. دونوں بار نون لیگ کی حکومت کے ہوتے ہوئے پرامن شہریوں کے اوپر، نہتے شہریوں کے اوپر گولیاں برسائی گئیں. اور اس کو یہ جس طرح بھی ڈیفینڈ کر لیں، اور شاید یہ جو پیکا جیسی ترامیم ہے یہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، سچائی سامنے آتی ہے، لوگ ان کا بیانیہ جو ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں. اگر تو ان کا کہنا ہے اور اگر لوگوں کا ماننا ہے کہ ہمیں صرف انتشار آتا ہے، ہم ملک دشمن ہیں، ہم ملک کے مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں، تو 8 فروری کو پاکستان کے اوورویلمنگ میجورٹی نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا. اس ووٹ پر ان کو اتنا گھنونا بھونڈے طریقے سے ڈاکہ ڈالنا پڑا کہ آج بچہ گواہی دیتا ہے کہ 2024 8 فروری کا الیکشن جو ہے اس سے زیادہ متنازع الیکشن اس ملک کی تاریخ میں نہ ہوا ہے اور انشاءاللہ نہ کبھی ہوگا. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو ہم نہیں بھاگے، ان کی جو کھوٹی نیت تھی وہ بے نقاب ہوئی. ان کے یہ آج بھی
یہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے وہ قائل انتظار نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چوتھی نشست میں آ جایا جاتا تو کوئی درمیانہ راستہ نکالا جا سکتا تھا، کوئی گنجائش چھوڑی جا رہی تھی. غلط بیانی کرتے ہیں. ان کی نہ نیت پہلے تھی نہ بعد میں تھی. ایک لائن میں ایڈ جو کروں گا. نیگوشیشن کمیٹیز ہوئی تھی ان کے بیچ یہ بھی طے ہوا تھا کہ ہم دونوں کے بیچ میں سے کوئی جو ہے وہ اس طرح کے بیانات نہیں دے گا کہ جس سے ٹاکس خراب ہوں، مگر انہی کی طرف سے انہی کی بڑے دونوں سائڈ سے، ویسے دونوں سائڈ سے مہربانو صاحبہ اس قسم کے ایلیمنٹس تھے. پہل ان کی طرف سے ہمیشہ پہلے ہوئی. اور دیکھیے اگر تو یہ سنجیدہ ہوتے، اگر تو یہ چاہتے کہ معاملات آگے بڑھے تو ان کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ یہ کمیشنز ابھی بنا دیجئے. ان کو ہمارا اس کمرے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، لیکن جس طرح سے آپ نے، آپ کی جماعت کے ان ممبرز نے اس کمیٹی روم میں شریک ہو کے ادھر بیٹھ کے اپنے مطالبات کو تحریری فارم میں اور عمران خان صاحب کی ہدایت پہ جب سامنے ان کے رکھے، اسپیکر صاحب کو دیے اور اسپیکر صاحب نے پھر سب کے سامنے رکھے، تو وہ چاہتے تھے کہ فارملی اسی رستے کو آپٹ کیا جاتا اور اسی روٹ کے تحت آپ ان کا جواب سن لیتے، تب آپ کے پاس ایک فارمل ایک رسپانس پھر آپ دے بھی سکتے تھے، ایک آپ کی پوزیشن بھی سٹرونگ ہوتی. نہیں، ہم نے جب ان کو لکھ کے دیا انہوں نے وہاں سے راہ فرار کی. ان کے ہی حلقوں کے اندر سے یہ آوازیں آئیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہماری سنجیدگی کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں. ہماری بہت سی ڈیمانڈز تھیں، ہم نے ان کو صرف 2 ڈیمانڈز کو اول رکھا اور اس کے بعد ہم نے جو رہائی، اس کا بڑا چھوٹا سا جواب ہے، کہا صرف ایک چیز، آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں 9 میں اور 26 نومبر پہ. یہ ایک چیز بھی نہیں کرنے کو تیار، تو ان سے مزید کیا مذاکرات کیے رائٹ. 2 جائیں؟ کمیشنز اور 15 ٹی او آرز کے ساتھ آپ نے ان کے حوالے کیا تھا، پھر طے یہ بھی پایا گیا تھا کہ 7 ورکنگ ڈیز میں آپ ان کا رسپانس کا آپ ویٹ کریں گے، لیکن ویٹ نہیں کیا گیا. پرہیپس اگر سن لیا جاتا تو آپ کے پاس بھی ایک یہ کہنے کو ہوتا کہ انہوں نے انکار کیا اور یہ غیر سنجیدہ تھے مذاکرات. میرا یہی پوائنٹ ہے، اگر ان کا موقف ہے کہ ہم نے نہیں ماننا تھا، ہم جھوٹ بول رہے تھے یا ہم نے یہ کرنا تھا، تو ہماری لکھی ہوئی حتمی تحریری بات لے کے دنیا کو دکھاتے کہ یہ نہیں مان رہے. یہ دیکھو، یہ اس سے پہلے بھاگ گئے، یہ اس سے پہلے بھاگے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کے کیمپ سے جو ہے، میں کہہ رہا ہوں ہمارے کیمپ سے گولے برس رہے تھے، ہم لکھ کے دینے لگے تھے نا. اگر ہم یہ کہہ رہے تھے تو وہ آپ دکھا دیتے پوری دنیا کو، اور آپ کمیشن بنانے کے لیے تیار. میں کہہ رہا ہوں شاید رستہ نکل آتا، لیکن ہم لکھ کے دے دیتے نا، وہ ہم ایکسپوز ہو جاتے. ہمیں ایکسپوز کرنے سے پہلے یہ بھاگ گئے. اس سے پہلے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ مذاکرات میں سیریس ہی نہیں ہے. تو یہ جو مرضی منطق کر لیں، باوجود اس کے 45 منٹ ان کا انتظار کیا گیا. یہ تو منع کر چکے تھے آپ یہ دیکھیں 31 جنوری تک بھی اب ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ ڈیرے ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں آپ آ جائیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صوبے کے رستے بند کر دیں گے. تو اب آپ یہ دیکھ لینا، یہ قوم دیکھے کہ ایک حکومت کہہ رہی ہے کہ آؤ مذاکراتی ٹیبل پہ بیٹھو، اور یہ تو پہلے دن سے آپ کے ساتھ تو کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. نہیں تو وہ صوبے بند کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو صوبے بند کر لیں، دیکھ لیتے ہیں کہ عوام کیا کرتی ہے پھر ان کے ساتھ. مہربانی صاحب I have to wrap up. بالکل آپ بریفلی آپ بتائیے. بات صرف یہ ہے کہ عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک 17 سیٹوں کے مینڈیٹ والی، یہ پرانی ہوگی یہ بات، یہ 4 سال بعد 5 سال، ابھی 4 سال آپ نے یہی باتیں کرنی ہے. یہ آپ کو بہت پروگرام ملیں گے یہ بات کرنے کے لیے. ہاں تو آج بھی مجھے کرنے دیجئے نا، چپ کر لیں آپ کو یہ پلیز بات کر لیں. فیکٹس ہیں اور پورا ملک تسلیم کرتا ہے. آپ کے الیکشن آبزرورز، آپ کے انڈیپینڈنٹ آبزرورز. اب تو اس کی ایک اینیورسری آنے والی ہے 8 کو، تو بالکل ہم بات کریں گے کیونکہ یہ بات آپ کو چپتی ہے. اسی بات کی وجہ سے ہی تو آپ نے قدغنیں لگائی ہیں سوشل میڈیا پہ. آج ایکس جو ہے اس ملک میں بینڈ ہے. آپ کیا بلائیں گے لوگوں کو؟ آپ کیا بلائیں گے سوشل میڈیا والوں کو یا انفلوئنسرز کو یا یوٹیوبرز کو اپنی پریس کانفرنسز میں؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ دعوت دیں گے، رانا صاحب کہہ رہے ہیں ہم بھی بلا لیں گے. کیونکہ آپ پہ اتنا خوف طاری ہے، بلا کے کیا کریں گے جی؟ پہلے انفلوئنسرز کا کام جھوٹ بولنا نہیں ہوتا، وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں. چلیں پہلے آپ سے کہیے کہ ایکس سے بین ہٹانے کی جرت تو کر دے نا. اب پیکا آ گیا، اب اس کے بارے میں انشاءاللہ وہ بھی جلد ہو جائے گا. چلیں، تھینک یو، بہت شکریہ. آئینی ترمیم آئی ہے اور آج کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے اور اب فل کورٹ کے سامنے وہی لوگ سنیں گے اس کے اعتراضات جو اس کے بینیفیشریز ہیں. تو مبارک آپ کو ایسی جمہوریت. تھینک یو سو مچ مہربانو صاحبہ فار پارٹیسپیٹنگ، اینڈ تھینک یو رانا احسان صاحب فار جوائننگ آور اسٹوڈیو. اینڈ اسی کے ساتھ ہی ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. اور ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں فیصل چودھری صاحب. آپ وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، اور ان سے جانیں گے کہ آج کیا اہم فیصلے عمران خان صاحب کی جانب سے کیے گئے ہیں. آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور کل کے روز بھی جو سیاسی ملاقات ہونی ہے کیا وہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس پر گفتگو ہوگی. اور جو جنید اکبر صاحب نے گزشتہ روز
بیان دیا ہے وہ بڑا تلخ خیز بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہارڈ لائنرز ہی اب سامنے آئیں گے, جو ہومیوپیتھک قیادت ہے اس کو سائڈ پر ہونا ہوگا. فیصل چودھری صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. لیٹس بگن ود عمران خان صاحب سے آج آپ کی ملاقات ہوئی, کیا اہم بڑے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں ان کی جانب سے آج؟ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے تو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو آن گوئنگ ٹسل ہے 26ویں ترمیم کے بعد, اس پہ بڑے افسوس کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کے خدشات تھے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آزاد عدلیہ کو جو ہے وہ کیگ کرنے کے لیے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو معاملہ کیا گیا, اور پاکستان میں جو نظام انصاف ہے, نظام عدل ہے, اس کو ایک پرپز کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے جو ہے وہ تہس نہس کر دیا گیا. پھر پیکا لا کے اوپر انہوں نے اس کو ایک بلیک لا قرار دیا, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرتے کرتے پاکستان میں آزاد میڈیا کو, آزاد عدلیہ کو, انٹرنیٹ کو اور سسٹم کو ہی کرش کر دیا گیا ہے. کوئی ہائی پاورڈ کمیشن بنانے کی بھی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں, ہائی پاورڈ کمیشن تو یہ انہوں نے کل سجیشن دی تھی, اور کہ اس میں جو 8 فروری ہے اور جو 9 مئی یا دوسرے معاملات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ لیگل سائڈ پہ دیکھیں کہ کیا کے پی میں یہ جو ہم حکومت ہے وہ اس میں کیا کر سکتی, کیونکہ ہم اپنی تحقیقات کر کے ہم تو دنیا کے سامنے رکھیں. ان کا ماننا ہے کہ چیٹرز will never let neutral umpires come. لیکن وہ تو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کل اگر آپ لوگ اس وقت میں کمیٹی روم آ جاتے تو کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ نکالا جا رہا تھا, کوئی پیشکش آپ لوگ کو ایسی کرتے جو کہ آپ لوگ کے لیے بھی بہتر ہوتی. جو میری اطلاع ہے پارلیمانی کمیشن, وہ تو ہم نے ویسے نہیں ماننا. دیکھیں, وہ پارلیمنٹ جس کی فارم 47 کی حیثیت ہے اس کی اوپر ہم کیسے ایک کمیشن مان لیں. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمانی کمیشن میں اسپیکنگ فار مائی سیلف میں ایڈوکیٹ کرتا کہ جی بالکل مان لینا چاہیے تھا, لیکن آپ کی پارلیمانی کمیٹی جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے وہ آپ ملاقات تو کرا تک جیل کے دروازے تو کھلوا تک نہیں سکے, اور وعدے کے باوجود 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ جو ملاقات ہوئی ہے وہ جس کی انٹرفیئرنس ہوئی ہے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کو پہلے تو اپنے اختراع جو ہے یا اپنی ایک افادیت جو ہے وہ تو دنیا کے سامنے لانی پڑے گی نا. اس کے بغیر کیسے آپ کہتے ہیں پارلیمانی کمیشن, وہ پارلیمنٹ جو کہ رات کو 26ویں ترمیم جو ہے بغیر دیکھے پاس کر دیتی ہے, پیکا لاز پاس کر دیتی ہے, بلیک لاز آپ لیجسلیٹ کر رہے ہیں. بٹ فیصل صاحب, کہا جاتا ہے کہ جو عمران خان صاحب سے جو مل کر آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا موڈ نہیں ہے اس وقت جیل سے باہر آنے میں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ مطمئن ہے اندر. عمران خان صاحب کو تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے بنی گالا میں گھوم رہے ہیں. لیکن میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ خان لڑا ہے, خان جھکتا نہیں ہے, خان بالکل ڈٹرمنڈ ہے, خان پرعزم ہے. لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو آڑے آیا ہوا ہے وہ اپنی شاید ٹویٹس اگر بند کر دے تو پھر کوئی ماحول جو ہے وہ بن جائے یا اس کے راستہ جو ہے ہموار ہو جائے. نہیں علینا, میں اس چیز سے بالکل آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. عمران خان صاحب کی زبان کافی نرم ہے میرے حساب سے, جس طرح کا واحد سلوک کیا گیا بالکل. اگر 2-3 سالوں سے ایک پورا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے آپ کی جماعت کے خلاف, لیکن آپ کو نہیں لگتا جنید اکبر صاحب کل جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہومیوپیتھک قیادت ہے اس کو اب سائڈ پر ہونا پڑے گا اور جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو سامنے آنا پڑے گا, یہ بہت لیٹ ریئلائزیشن نہیں ہے؟ نہیں, یہ لیٹ ریئلائزیشن نہیں ہے, ورکرز میں بہت دیر سے ایک بات تھی. نہیں, لیکن اب آپ کا جو سپورٹر ہے, جو ووٹر ہے, وہ تو ڈسگنٹڈ تو اس دن سے ہی نظر آ رہا تھا جب وہ کہتا تھا کہ آپ کو عمران خان کے نام پر ووٹ ملا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں اسمبلیوں میں جا کے. بس اور آپ نہیں آ رہے ہیں ایجیٹیشن پہ, یو آر ناٹ شوئنگ آف, آپ گھر سے بیٹھتے ہیں, آپ عمران خان کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ نہیں کرتے. تو وی ڈونٹ وانٹ دم ایز اے لیڈرس, وی وانٹ دم دوز جنید اکبر, عالیہ حمزہ, دیز آر آر فیسز, یہ ہم میں سے ہیں, ان کی فیلنگز ہم میں سے ہیں, ان کی فیلنگز شہداء کی فیملیوں سے شیئر ہوتی ہیں. ہم ان لوگوں کو چاہتے ہیں کہ یہ لیڈ کریں اور ہم ان کا ساتھ دیں. دیکھیں, پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ ڈسگرنٹل اپنی لیڈرشپ سے اس دن ہوا جب عمران خان کی کال کے اوپر ورکرز نکلے اور لیڈرشپ نہیں نکلی, اور یہ بات تھی. عمران خان صاحب فیس سیونگ, not just once, یہ multiple times. not just once, yes, I totally agree with you. عمران خان صاحب فیس سیونگ دیتے ہیں اپنی پارٹی کو, بٹ اب یہ جو اور اب حالات یہ ہیں کہ بشرا بی بی کی بھی گرفتاری پہ کے پی میں بھی پروٹیسٹ نہیں ہوا. جی بالکل, یہ بڑا قابل اعتراض بات ہے, اور عمران خان صاحب کو سزا ہوئی, کہیں پہ بندے نہیں نکلے. کیوں نہیں نکلے اگر تنظیمیں اتنی فارغ ہیں؟ سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس سے لوگوں میں وہ جو اسپرٹس ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جا سکے؟ آپ نے ہمارے لوگوں کی خوشی نہیں دیکھی, ہمارے ورکرز کی ایک واہ نہیں آپ نے سنی, ان کے اندر ایک جوش آیا ہے. وہ دیکھیں, جنید اکبر ہیں, عالیہ حمزہ ہیں, اور مزید اور آئیں گے. اور ابھی خان صاحب نے ہفتے کے روز تیمور جھگڑا صاحب اور مہر شرافت صاحب, کامران بگش صاحب کو بلایا بھی ہے. ہاں, کل ہے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ, اس میں دیکھتے ہیں. کل ملیں گے, ویسے اجازت ہے؟ نہیں, اجازت تو ہے, ہائی کورٹ کی بھی ہے, اس دن بھی تھی, ملواتے نہیں.
मिलने 3 महीने से नहीं मिल तो रहा। आपको पता है कि कल नहीं मिलने दिया जाएगा? मतलब मेरी तो पता तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का है, लेकिन मैं कहता नहीं हूँ। जो अदालत का भी हुक्म है, लेकिन वहाँ पे अडाला में हुक्म किसी और का चलता है, महसूस ऐसे ही होता है। राइट। मैं आजकल जो एक अमरीकी अरबपति हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जेंट्री बीच साहब, और उन्होंने एक जो उनकी जो स्टेटमेंट है वो आज बहुत जोर पकड़ती हुई दिखाई दी जब उन्होंने कहा कि रिचर्ड ग्रेनेल उनको आप लोगों ने डीप फेक के जरिए मुल्क के हालात के हवाले से गुमराह किया। ये एक कैरेक्टर होता था जेरी शेरी पीटीवी में, वो जेरी शेरी हुकूमत है। ये हमेशा कोई इस तरह की फ्रॉडी पकड़ लाते हैं, और ये इनको जो है स्टेट प्रोटोकॉल सुना दिलवाया है। ये बंदा कौन है? देखिए, आप देखें ना, नाअहली और नालायकी की इंतहा कि आप रिचर्ड ग्रेनेल जो कि वहाँ पे ट्रम्प एडमिन के इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड उनके एनवॉय, उसको की प्लेयर हैं, उसको आप एक बंदे से पता नहीं, उसको जिसका कोई नाम भी नहीं पता, ना वो किसी ऑफिस को रिप्रेजेंट करता है, ना वो हुकूमत अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, आप उसको ला के और मतलब जहरी शहरी कैरेक्टर लगा के आप कौम को जो है वो अरबपति जो सरमायाकार है उनकी डेलीगेशन को लीड करते हैं। नहीं, ये हुकूमत जो है ना, वो बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, ये उसकी बिल्कुल टर्म्स पे पूरी उतरती है कि जो आप कर रहे हैं यार, मतलब हेवन सेक स्टॉप प्लेइंग फ्रॉड ऑन दिस नेशन। पहले आपने इलेक्शन फ्रॉड किया, फिर आपने इकोनॉमिक्स के मुतालिक किसी पे फ्रॉड किया, फिर आपने लोगों की जो है वो आइन और कानून पे फ्रॉड किया, सुप्रीम कोर्ट पे फ्रॉड किया, और अब आप जो है बैरूनी जो है वो भी उनको कर रहे हैं, जो कि इल्जाम लगा रहे हैं आपकी जमात पे कि आप डी फेक के जरिए, अभी वो मोहसिन नकवी साहब भी लास्ट वीक इसी तरह के कुछ कह रहे थे कि उनको गुमराह किया जा रहा है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सही पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए मोहसिन नकवी साहब तो पता नहीं, सुना था सियाना आदमी है, सुना CNN में भी रहे, तो लगता तो नहीं है कि कहीं रहे भी हैं। मतलब आप ना जाते, इतनी बेइज्जती कराने की क्या जरूरत है? फिर मुल्क की बेइज्जती भी करा दी। आज डॉन आज़ाद हुसैन का भी आर्टिकल है, तो भाईजान आपकी अगर इज्जत नहीं है तो बाकियों की है, मुल्क की है, रहने दें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। और नाज़रीन, सहाफ़ती बरादरी भी आज इस उम्मीद से थी कि सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब शायद पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत ना करें और उसको कुछ रोज़ के लिए मौखर करके एक रिकन्सिडरेशन के लिए वापस ये बिल्स भिजवाए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बरक्स जब सूरत हाल नज़र आई, जिसे बड़ा ही बदकिस्मती और अनफॉर्चुनेट मामला जो है वो करार दिया जा रहा है अब सहाफ़ती बरादरी की जानिब से, क्या सदर मुमलिकत ने मौलाना फजल रहमान साहब को यकीन दहानी कराई थी? इस पर गुफ्तगू होगी। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं JUIFA के और सेनेटर भी हैं, हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कामरान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद सदर ज़रदारी साहब इस बिल पर फौरी दस्तखत नहीं करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का भी एक रिस्पांस जो नज़र आया, वो शहरी रहमान साहिबा भी गई और जाके उन्होंने भी मीडिया के तमाम जो पर्सनल थे उनसे गुफ्तगू की। क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने सदर साहब से ये दरख्वास्त की थी, और क्या सदर साहब ने उनको यकीन दहानी कराई थी कि चंद रोज़ के लिए वो ये मौखर कर देंगे दस्तखत करना? कल दोपहर के बाद मीडिया के दोस्तों ने मौलाना साहब से मुलाकात की थी और ये रिक्वेस्ट की थी कि आप सदर साहब तक ये रिक्वेस्ट पहुंचाएं और उनको कहें कि साइन न करें। तो फिर रात को मैं मौजूद था, तो रात को मौलाना साहब ने फ़ोन किया था सदर साहब को और उनसे ये रिक्वेस्ट की थी। जो हमने जो इम्प्रेशन लिया वो यही था कि शायद मामला रुक जाएगा, और ये बताया गया था कि नकवी साहब जो है ना वो आ रहे हैं, तो फिर आप उनके साथ बैठ के मामला जो है वो तय कर लीजिएगा। तो फिर इतनी जल्दी में उन्होंने जो ना आज ये मामला जो है उस पर साइन भी कर दिया, हालांकि 14 दिन उनके पास होते हैं, कुछ भी ना करते कम से कम डिले तो कर सकते थे। और अंडरस्टैंडिंग हमारी यही थी कि रुका रहेगा मामला, और बहरहाल नहीं रोका उन्होंने, उनका ऑप्शन है। अब इस पे और तो क्या कह सकते हैं, ये बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस जो है ना उससे हिट हो रहा था और गैर मुनासिब था, उसमें झोल बहुत ज़्यादा थे, मगर इसके बावजूद जो है वो डिसाइड यही किया गया कि इसको साइन कर दिया जाए। आप देखें दूसरे कई ऐसे बिल हैं जो महीनों के हिसाब से रुके रहते हैं और फिर उसके बाद जो है ना
اس میں سائن بھی ہو جاتے ہیں، مگر یہاں پہ جو ہے نا پھر اس بات کا کوئی بھی سوال نہیں کیا اور حال ہی میں کامران صاحب آپ لوگ نے تو فیس کیا ہے مدرسے بل کو لے کر. جی ہاں، میں یہی اسی کا حوالہ دے رہا تھا، میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، بٹوین دی لائن میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس میں باقی چیزیں تو وہ کئی مہینے تک وہ معاملہ پینڈنگ رہا اور الٹیمیٹلی پھر اس کے اوپر سائن بھی ہوئے اس پہ، حالانکہ پہلے 2 مرحلوں پہ اعتراض بھی لگے اور اعتراض لگنے کے بعد بھی جو ہے نا پھر معاملہ سیدھا ہو گیا. تو کامران صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جو حکومت اس وقت یہ ایکسیپٹ بھی کر رہی ہے، تسلیم کر رہی ہے کہ عجلت میں، گزشتہ روز میرے ہی پروگرام میں عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ وہ مانتے ہیں کہ یہ عجلت میں یہ قوانین اس طرح سے یہ بلز جو ہے وہ پاس کیے گئے ہیں اور مشاورت کرنی چاہیے تھی، تو اتنی کیا مجبوری ہے اس موجودہ حکومت کی کہ اس طرح سے قوانین لے کر آئے جا رہے ہیں اور جس سے آزادی اظہار رائے، فریڈم آف سپیچ پر جو ہے وہ اس طرح سے قدغن لگائی جائے کہ کوئی بھی اس ملک میں آزادی سے نہ سوچ سکے نہ بول سکے؟ قانون سازی جتنی بھی ہو رہی ہے اس میں کوئی اسٹینڈرڈ مینٹین نہیں کیا جا رہا. ایک طرف وہ مانتے ہیں کہ ہم جو ہے نا یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری طرف سے وہ کرتے ہیں. یا تو دل و دماغ ان کے ساتھ نہیں ہے، یا پھر جو ہے نا وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کے لیے پھر مجھے مناسب الفاظ نہیں مل رہے کہ میں ان مناسب الفاظ میں جو ہے نا ان پہ کوئی اس طرح کی بات کر سکوں جس سے جو ہے میرا مطلب واضح ہو جائے جو میں کہنا چاہتا ہوں. رائٹ. کامران صاحب، گزشتہ روز آپ کی جماعت کی پی ٹی آئی وفد سے ملاقات بھی ہوئی اور پھر ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں جس میں آپ نے کہا کہ ایک میکنزم بھی ترتیب دیا گیا ہے اور جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں آپ اور اسد کیسر صاحب اس میں شامل ہوں گے. کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ جے یو آئی ایف اے آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور دیگر اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بینر تلے اکٹھے نظر آ سکتے ہیں؟ 3 ایشوز لے کے آئے تھے. 3 ایشوز میں ایک تو صرف بتانا تھا اس میں پی ٹی آئی نے کہ یہ جو ہے نا ان کے مذاکرات میں ہوا. دوسرا ایشو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھا. تیسرا گرینڈ الائنس کے حوالے سے تھا، مگر ابھی تک اس کے خد و خال جو ہے وہ بہت زیادہ واضح نہیں ہے. کیا اس کی تصویر ہوگی، کیا اس کو کس طرح سے جو ہے نا وہ چلایا جائے گا، کن ایشوز پہ چلایا جائے گا. یہ تو سارے مانتے ہیں کہ الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی تھی. ایون جو ہے نا وہ حکومتی جماعتوں کے لوگ بھی بعض اوقات یہ مانتے ہیں، بھلے وہ جو ہے نا وہ کیمرے کے اندر ہو یا کیمرے کے سامنے ہو یا کیمرے سے پیچھے ہو، مگر اس کا جو ہے نا کن کن چیزوں پہ ہم جو ہے نا وہ اکٹھے چلنا چاہیں گے، چلنے کا انداز کیا ہوگا، اس پہ بہت ساری وضاحتیں ابھی تک مطلوب ہیں. اور وہ آلریڈی ایک اتحاد کا حصہ ہے اور اتحاد کی سربراہ شاید کوئٹہ میں تھی، محمود خان اچکزئی کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی تشریف 2-4 دن میں لائیں گے، تو پھر اگین جو ہے نا کوئی میٹنگ ہوگی، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی معاملہ جو ہے نا کس طرح سے آگے جاتا ہے. کامران صاحب، ایک آخری سوال اور یہ مجھے پوچھنے کی آپ اجازت بھی دیجیے. بہت چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ مولانا صاحب اگرچہ اس جوائنٹ اپوزیشن کا حصہ صرف اسی صورت میں نظر آ سکتے ہیں بنتے ہوئے کہ جب علی امین گنڈاپور صاحب اس میں نہیں شامل ہوں گے. علی امین گنڈاپور صاحب اگر وزیر اعلیٰ نہ ہوں تو مولانا صاحب پھر شاید جوائنٹ اپوزیشن کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں گے. ایسی بات ہے یا اس میں کوئی صداقت ہے؟ مولانا صاحب شخصیات کو ڈسکس نہیں کرتے عام طور پہ، اور ہم علی امین جو ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے اور ہم پی ٹی آئی کے معاملات میں مداخلت بھی نہیں کرتے. وہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کا جواب بھی اکثر اوقات کوشش کرتے ہیں کہ نہ دیا جائے. ہاں پھر کبھی کبھی ہم بھی انسان ہیں، ہمارے منہ سے بھی کچھ نکل جاتا ہے. تو علی امین صاحب جو ہے وہ ان کے بارے میں میرا خیال ہے ڈسکس کرنا جو ہے نا وہ میرے لیے جو ہے نا مناسب نہیں ہے کچھ. اور مولانا صاحب بھی اس پہ کوئی ایسی رائے نہیں رکھتے کہ وہ ہوں گے تو ہم ہوں گے، نہیں ہوں گے تو ہم نہیں ہوں گے. رائٹ. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.